اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بلوچ طلبہ بازیابی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کے کیس کی اہم سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے اس سماعت کے دوران سخت ریمارکس دیے ہیں۔ آج کی سماعت میں عدالت نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وفاقی وزراء کو طلب کیا تھا، جس پر نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور نگران وزیر انسانی حقوق خلیل جارج عدالت میں پیش ہو گئے، جبکہ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعظم بیرون ملک ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ بلوچ طلبہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، وہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ 28 بلوچ لاپتہ افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ 28 طلبہ کے شناختی کارڈز کی تفصیل نہ ہونے کے باعث وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کروانے کی کوشش کریں گے۔ کمیشن کی رپورٹ نگران وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کو یہ معاملہ بھیجا گیا۔ کمیشن کو آرڈر تھا کہ ایکشن سے متعلق تجاویز دیں۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ سادہ سی بات ہے، بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، سارے لاپتہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں؟ یہ رپورٹ باطنی نظر میں ظاہر کرتی ہے کہ ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں، جس کا جو جی میں آئے وہ کیے جا رہا ہے۔ سارا الزام اسٹیٹ ایجنسیز پر ہے۔ یہ ہمارے شہری ہیں، ان کی مائیں بہنیں بھائی رو رہے ہیں، وہ بلوچستان سے چلتے ہیں، یہاں کمیشن کے سامنے آ کر پیش ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، عدالت میں پیش کریں۔ کسی ایجنسی کو استثنا نہیں کہ جس کو مرضی برسوں کے لیے اٹھا کر لے جائیں، بعد میں تھانہ پارا کے SHO کی تحویل میں دے دیں۔ کیا کسی مہذب معاشرے میں یہ کام ہوتے ہیں؟ جو بھی لاپتہ شخص بازیاب ہوتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ وہ کسی کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ بند کمروں میں کہانی سنائیں گے، نہ بند کمروں میں کسی کی سنیں گے، جو کہنا ہے اوپن کورٹ میں کہیں۔ عدالت نے وزیر داخلہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آج 22ویں سماعت ہے، آپ نے ساری ایجنسیز کو بلا کر پوچھنا تھا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے جواب دیا کہ کمیشن نے بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھا، بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ یہاں سے لوگ افغانستان چلے گئے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ جبری گمشدگی والے کیسز میں لوگ آپ کے اپنے اداروں کے پاس ہیں۔ ایک طرف مخصوص ادارے پر الزام ہے اور انویسٹیگیشن بھی انہوں نے کرنی ہے۔ سیکرٹری دفاع ذمہ دار ہیں کہ ان کے ادارے کسی ایسے کام میں ملوث نہ ہوں۔ جبری گمشدگی کیسز کا حل نکال کر رہا کریں یا عدالت میں پیش کریں۔ آج تک کسی ریاستی ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا کر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جن میں لوگ سیکورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ایک شخص بھی لاپتہ ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم ڈھونڈیں گے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے مزید ریمارکس دیے کہ آپ اور وزیر اعظم بلوچستان سے ہیں، کل آپ نے واپس جانا ہے، ادارے سارے سیکرٹری دفاع کے ماتحت ہیں، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، ججز نے جا کر بندے ریکور نہیں کرنے، ہم ججمنٹس دے سکتے ہیں۔ یہ ملک شہداء کی بنیاد پر چل رہا ہے، پاک فوج نے جو قربانیاں دی اس سے انکار نہیں۔ کوئی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو تو قانون کے مطابق کارروائی کریں، عدالت میں لائیں۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ایک ایک کیس کو ہم دیکھیں گے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ ملک کے امن کے لیے اداروں کی قربانیاں ہیں، شہداء کی قربانیاں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرے پہلوؤں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، شہریوں کے حقوق ہیں۔ درخواست گزار کی وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ جن افراد کا بتایا گیا کہ بازیاب ہو گئے ہیں انہیں وہ چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک لاپتہ بلوچ نوجوان کی بہن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور بات کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، رو پڑیں۔ اس کے بعد جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگلی تاریخ پر لاپتہ طلبہ برآمد نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر پرچہ کاٹنے کا حکم دوں گا، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ پر بھی پرچہ کاٹنے کا حکم دوں گا، پھر آپ سب کو گھر جانا ہوگا۔ آئندہ تاریخ پر مجھے یہ بچی یہاں آ کر کہے کہ میرا بھائی واپس آ گیا ہے۔ عدالت نے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو آپ اور وزیر اعظم پر FIR کا حکم دوں گا۔ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، سیکرٹری دفاع سیکرٹری داخلہ بھی ذمہ دار ہوں گے، ان سے ملیں، ان کو بلا لیں یا خود پریس کلب جائیں، ان کی بات سنیں۔ ان فیملیز سے ملنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے عدالت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ 2 دن میں مل لیں گے، کھانے پر بھی بلائیں گے۔ عدالت نے نگران وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ 2 ہفتے میں ان بلوچ فیملیز سے ملیں اور جو بلوچستان میں ہیں وہاں جا کر ان سے ملیں۔ آپ سیکرٹری دفاع کو ہدایات جاری کریں کہ اپنے ماتحت اداروں کو بلا کر ان سے اس بارے میں پوچھیں۔ اس کے بعد عدالت نے تمام لاپتہ افراد کی فیملیز کی تفصیلات حکومتی کمیٹی کو دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی۔ دوسری طرف تربت میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک نوجوان کے لواحقین کا دھرنا جاری ہے۔ مبینہ مقابلے کے 7 دن بعد بالاچ مولا بخش کی تدفین آج کر دی گئی، تاہم اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تدفین کے بعد مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔